أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، گزشتہ کئی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. گزشتہ سفر سے پہلے آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق بالتفصیل باتیں آئی اور قریب مکی زندگی مکمل ہو گئی. ابھی جس مہینے میں ہم داخل ہیں اسے رجب المرجب کہتے ہیں. یہ عربی مہینے کا 7واں مہینہ کہلاتا ہے اور اس کے ایک مہینے کے بعد رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے. گویا کہ رمضان المبارک سے پہلے 2 مہینے رجب المرجب اور شعبان المعظم، یہ دونوں کے دونوں مقدمہ کے طور پر اور تیاری کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مہینوں میں رہنمائی فرمائی کہ یہ دونوں مہینے دراصل صحابہ کرام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کے ذریعے بتلایا کہ ان دونوں مہینوں میں جو عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے اس کی دونوں اعتبار سے تیاری کرو. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کی بھی عظمت بیان فرمائی کہ 4 مہینے ہیں جو جس دن اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اسی دن سے ان 4 مہینوں کی عظمت رکھی. ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور اسی طریقے سے رجب المرجب. یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ اس میں زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ قتل و قتال کو ناجائز سمجھتے تھے. مطلب یہ ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی ان 4 مہینوں کے اندر جن میں سے رجب المرجب بھی ہے اس کا وہ لوگ احترام کیا کرتے تھے. اگر جنگ چھڑی ہوئی ہے، لڑائیاں جاری ہے تو اس مہینے کے احترام میں وہ لوگ اس جنگ کو اور لڑائی کو بند کر دیا کرتے تھے اور اس مہینے کا وہ احترام کیا کرتے تھے. اس مہینے کی عظمت کو پامال نہیں کرتے تھے، اس مہینے کی عظمت کو برقرار رکھتے تھے. انہی میں سے ایک مہینہ رجب المرجب ہے جس میں ہم داخل ہیں. بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ مہینہ ایسا ہے جیسے کہ کسان کھیتی کرنے کے لیے ہل چلاتا ہے. رجب المرجب کی مثال ہل چلانے کی ہے اور شعبان المعظم کی مثال بیج ڈالنے کی ہے اور رمضان المبارک کی مثال وہ اس فصل کو کاٹنے کی. دوسرے بزرگوں نے کہا ہے کہ رجب المرجب کی مثال ہوا کی مانند ہے اور شعبان المعظم کی مثال بادل کے مانند ہے اور رمضان المبارک کی مثال بارش کی مانند ہے کہ بارش سے پہلے ہوا چلتی ہے، ہوا بادلوں کو جگہ پہ پہنچاتی ہے اور پھر آخر میں بادل اس جگہ پانی برساتا ہے جہاں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جس زمین کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ مہینہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں بطور خاص ایک دعا فرمائی ہے اور وہ دعا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے روایت
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب کے شروع سے ایک دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما۔ اب برکتیں دو طرح سے، ایک ہے کہ عمر میں برکت عطا فرما، کہ جب ہم یہ 6 مہینے گزار چکے، 7 مہینے گزار چکے، تو اگلا جو مرحلہ آنے والا ہے رمضان المبارک کا، بلغنا رمضان، ہماری عمر اتنی دراز فرما اور ہماری عمر میں اتنی برکتیں عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک تک پہنچ جائیں۔ اسی طریقے سے روحانی اعتبار سے بھی ان دونوں مہینوں میں محنت کرنے کی، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے یا نماز پڑھتے ہیں تو بے مزہ نمازیں ہماری ہوتی ہے، تو یہ روح کی کمزوری ہے۔ اندرونی طور پر جو روحانی غذا ہمیں حاصل ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے، تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے مثال کے طور پر ہم صرف فرض نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ سنت مؤکدہ کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن سنت غیر مؤکدہ اور نوافل جو ہے اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو یہ دونوں مہینے اس چیز کی مشق کے لیے ہے کہ رجب المرجب کی جب پہلی تاریخ شروع ہو تو اس میں یہ کرنا چاہیے کہ عمر کی برکت کی دعا بھی کرنی چاہیے اور عبادت کی کثرت بھی کرنی چاہیے، کہ عبادت جو ہماری پچھلی چلی آ رہی ہے اس کے اندر اضافہ کر دینا چاہیے، کہ اگر ہم سنت غیر مؤکدہ سے یا نوافل سے یا اشراق سے اور اسی طریقے سے چاشت سے، تہجد سے، اوابین سے، ان نمازوں سے اگر ہم دور ہیں تو کوشش کریں کہ ان کی پابندی کرنی شروع کریں۔ اگر 2 مہینے قبل ہی ہم رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیں گے تو رمضان المبارک کا اصل لطف اور رمضان المبارک کا اصل مزہ ہے۔ آپ نے یہ بات بارہا سنی ہے کہ رمضان المبارک کے 3 حصے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ آگ سے نجات کا اور آگ سے خلاصی کا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ یہ آدمی کے احوال کے اعتبار سے، ایک آدمی وہ ہے جس کی زندگی کے اندر گناہ کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ نیک اعمال میں سبقت کرتا ہے، ہمیشہ نیک اعمال میں مصروف رہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی زندگی کے کھاتے میں گناہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، تو اس شخص کے لیے رمضان المبارک پورا کا پورا رحمت کا ہی ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جس کی زندگی میں چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، تو ایسے شخص کے لیے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ بھی رحمت کا ہے، اور تیسرا عشرہ مغفرت اور آگ سے خلاصی کا ہے۔ لیکن ایک عام آدمی ہے جس کی زندگی کے اندر گناہ بھی برابر ہے، نیکیاں بھی برابر ہیں، یا گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں، یہ تیسرے نمبر کے جو شخص ہیں، تیسرے نمبر کے جو لوگ ہیں، ان کے احوال کے اعتبار سے بزرگوں نے رمضان کے 3 حصے کیے، کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی۔ لیکن میرے محترم، اگر ہم رمضان المبارک کو مزیدار بنانا چاہتے ہیں، رمضان المبارک کے مکمل انوار و برکات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رجب المرجب سے رمضان المبارک کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اور رجب المرجب کی بہت ساری فضیلت ہیں، جیسے شب معراج کے متعلق 5 روایتیں آتی ہیں، اور 5 روایتوں میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ معراج کا جو واقعہ پیش آیا وہ رجب المرجب کے 27ویں تاریخ کو پیش آیا ہے۔ اگرچہ یہ روایت کمزور ہے لیکن بہرحال ایک روایت یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مادر وطن ماں کے پیٹ میں جب آئے تو اسی مہینے کے اندر آئے، رجب المرجب کے اندر ہی آئے۔ ان دونوں کے اعتبار سے بھی اس مہینے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس مہینے کو محترم قرار دیا ہے کہ منہا اربعۃ الحرم،
کہ اشہر حرم میں سے رجب المرجب کو قرار دیا ہے، اشہر حرم میں سے رجب المرجب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گردانا ہے اور مانا ہے۔ ہمارے یہاں شادیوں کی تیاری ہوتی ہے، ہمارے یہاں کسی دوسرے فنکشن کی تیاری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ لے لیجئے کہ ہمارے گھر میں لڑکی کی شادی ہے، اس کے لیے ہم 1 دن یا 2 دن پہلے سے تیاری نہیں کرتے، اس کے لیے اپنی پوری زندگی کی کمائی کا سرمایہ یہ سوچتے ہیں کہ لگا دیں اس کے اندر۔ جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں یا جو غریب طبقے کے لوگ ہیں، ان کی پوری زندگی کی کمائی ایک بیٹی کی شادی میں نکل جاتی ہے، تو اس کے لیے تیاری کتنے دنوں سے کرتے ہیں اور اتنا پہلے سے اس کی تیاری کیوں شروع کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پہ ہماری عزت کا سوال ہوتا ہے، ہمارے ناک کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے مہمانوں کو کھلانے میں یا اپنی بیٹی کو جہیز دینے میں یا مہمان کے اکرام میں کمی کر دی تو ظاہر سی بات ہے کہ علاقے کے لوگ بھی برا کہیں گے اور جو لوگ آئیں گے وہ بھی برا کہیں گے، اور جن کے گھر سے ہم نیا رشتہ قائم کر رہے ہیں وہ لوگ رشتہ توڑ کر کے بھی چلے جائیں گے، اس کا بھی امکان۔ اس لیے ایک لایانی چیز کے لیے، ایک بیکار چیز کے لیے اسلام کے اندر جہیز کا کوئی تصور نہیں، اسلام کے اندر بارات کا کوئی تصور نہیں، اسلام کے اندر شادی بیاہ میں لین دین کا کوئی تصور نہیں۔ سادہ نکاح کرنا چاہیے، سادگی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے۔ حالانکہ وہاں پہ یہ سمجھنا چاہیے کہ لڑکے والوں کو لڑکی والوں کا احسان مند ہونا چاہیے کہ لڑکی والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اپنی پالی پوسی ہوئی بیٹی کو جوان کیا، پڑھایا لکھایا، اعلیٰ تعلیم دی، اچھی تربیت دی، اس کے بعد لڑکے کے حوالے کرنے کے لیے جا رہے۔ لیکن ظلم یہ ہے کہ لڑکی والوں کو ہی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ یہاں پہ مجھے بتلانا صرف یہ ہے کہ ایک بیکار چیز کے لیے، فضول چیز کے لیے، گناہ کے کام کے لیے ہم اتنا برسوں سے تیاری کرتے ہیں، تو رمضان المبارک جو اتنا عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے، اتنا بابرکت مہینہ آ رہا ہے اور اتنا محترم بالشان مہینہ آ رہا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر جب سے میں بالغ ہوا، بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب سے وہ بالغ ہوئے اور جب سے بلوغت کی عمر کو پہنچے، اس وقت سے لے کر کے اور آخری دم تک کبھی بھی شب قدر ان سے فوت نہیں ہوئی۔ اور ہم شب برات کو بھی فنکشن کے طور پر مناتے ہیں، شب قدر کو بھی اسی طریقے سے مناتے، تقریب کے طور پر مناتے ہیں، رمضان المبارک کو بھی تقریب کے طور پر مناتے ہیں۔ رجب المرجب کو اور شعبان المعظم، ان دونوں مہینوں کے اندر عبادت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کی صحیح رہنمائی اگر ہمیں ملے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں مہینوں میں خاص طور سے روزے کی کثرت کر دیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک ہے صوم داؤدی، ایک ہے ایام 20 کے روزے۔ صوم داؤدی یہ ہے کہ آپ ایک دن روزہ رکھیں اور ایک دن روزہ نہ رکھیں۔ اگر کوئی شخص یہ بنا لے کہ پورا سال ہی روزہ رکھتا ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ پھر کھانے کی صرف ٹائمنگ بدلے گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ جس شخص کو زیادہ روزہ رکھنے کا شوق ہو اس کے لیے درست اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرے۔ دوسرا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ عربی مہینے کی 13، 14 اور 15 ایام 20 جو کہلاتے ہیں، ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھیں۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ ہر ہفتے 2 دن، پیر اور جمعرات یا پیر اور جمعہ، ان دونوں دنوں کا روزہ رکھیں۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 مہینوں میں خاص طور سے، ان 2 مہینوں میں یعنی رجب المرجب میں اور شعبان المعظم میں خاص طور سے روزے کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اب ان دونوں مہینوں میں 2 اعتبار سے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔
اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھلائی ہے، اس دعا کو ان دونوں مہینوں میں کثرت سے پڑھنے کی ضرورت۔ اگر موقع ہو تو ہر نماز کے بعد جو ہم دعا مانگتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اس کو اپنی دعا کے اندر شامل کریں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما، ہمارے لیے رجب و شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور دو اعتبار سے ہمیں تیاری کرنی، ایک میں نے جیسا کہ بتلایا آپ کو کہ روحانی اعتبار سے ہم اگر یہ چاہیں کہ اچانک رمضان المبارک میں عبادت کی کثرت کر دیں تو اس میں کیا ہے، دو خرابی ہے، ایک دو دن کریں گے اس کے بعد سست پڑ جائیں گے پھر چھوڑ دیں گے۔ لیکن اگر اس کی پریکٹس ہم 2 مہینے سے لگاتار کرتے چلے جائیں تو ظاہر سی بات ہے ایک کام کرنے کی آپ کو عادت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ابھی رات بڑی لمبی ہوتی ہے اور گرمی کے موسم میں جس وقت فجر کی اذان اور نماز ہوتی ہے اس وقت ابھی ہم اٹھ کر کے تہجد کی نماز بآسانی ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ جو سردی کا موسم ہے وہ موسم بہار ہے، نیکیاں کمانے کا موسم ہے۔ ہم گرمی میں ظاہر سی بات ہے کہ فجر کے لیے ہی پہلے اٹھتے ہی ہیں، اور ابھی جو گرمی کے موسم میں فجر کا وقت ہوتا ہے اس وقت ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا، ابھی فجر 7 بجے عام طور پر لوگ کام پہ نکل جاتے ہیں، 7 بجے 8 بجے۔ تو بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ جو موسم ہے خاص طور سے سردی کا موسم، یہ کمائی کا موسم ہے، کمائی کرنے کا موسم ہے۔ اگر آپ جلد سونے کی فکر کریں یا 12 بجے بھی سو جائیں تب بھی آپ کی نیند بآسانی پوری ہو سکتی ہے، اور فجر میں بآسانی تہجد کے لیے آپ اٹھ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی کام کو اچانک رمضان میں شروع کریں گے تو طبیعت جلد اکتا جائے گی۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ کسی کام کا بوجھ آنے کی وجہ سے ہماری بشری تقاضا ہے ہمارے ساتھ لگا ہوا اور کمزور جسم ہے، بیمار پڑنے کا زیادہ اندیشہ ہے۔ اس لیے ان 2 مہینوں سے اگر ہم پریکٹس شروع کر دیں گے اور پابندی شروع کر دیں گے، مواظبت کے ساتھ پابندی کے ساتھ رجب سے ہی عبادت میں دھیرے دھیرے کثرت شروع کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ اگر طبیعت میں اونچ نیچ ہوتی ہے تو ان 2 مہینوں میں ہو کر کے ختم ہو جائے گی آپ، اور رمضان کے لیے آپ بالکل مستعد ہو جائیں گے، بالکل چاق و چوبند رہیں گے، اور آپ کی طبیعت کے اندر بشاشت، آپ کی طبیعت کے اندر مستعدی، آپ کی طبیعت کے اندر فرحت، یہ ساری چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ اور کسی بھی عبادت کا مزہ اور کسی بھی عبادت کی حلاوت اچانک نہیں آیا کرتی۔ اسلام نے اور شریعت اسلام کا یہ مزاج رہا ہے کہ آپ اگر تلاوت کرتے ہیں تو پورے سال پابندی سے تلاوت کیجئے، تب تلاوت کا مزہ ملے گا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو پورے سال پابندی کے ساتھ نماز پڑھیے، تب نماز کا آپ کو مزہ ملے گا۔ آپ تہجد پڑھتے ہیں تو کم سے کم 1 چلہ مکمل کیجئے پابندی کے ساتھ، تب تہجد کا کچھ حصہ آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں، آپ کے بدن میں سمائے گا۔ آپ یہ چاہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھی اور جنید بغدادی کے مقام کو پہنچ جائیں، عبد القادر جیلانی کے مقام کو پہنچ جائیں، نہ تو یہ شریعت کا مزاج ہے اور نہ ہی یہ اللہ کا قانون ہے۔ آپ کسی سیٹ کے پاس جاتے ہیں، ایک دن کام کر کے ان سے کہیے کہ ہماری پورے مہینے کی سیلری دے دیں، تو ظاہر ہے کہ سیٹ کہے گا کہ جا کر کے اپنے دماغ کا علاج کراؤ اور کل سے نوکری پہ مت آنا، یہی کہے گا نا۔ تو شریعت کا مزاج یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کے دربار کا دستور یہ ہے کہ آپ ان کے دربار میں خوش دلی کے ساتھ آئیں، پابندی کے ساتھ آئیں، مواظبت کے ساتھ آئیں، اور رمضان المبارک جو آنے والا ہے اس کے لیے آپ بھرپور تیاری شروع کر دیں، اور ابھی سے تیاری شروع کر دیں، تب جا کر کے اگر ہم تلاوت نہیں کرتے ہیں تو ابھی سے تھوڑی تلاوت شروع کریں گے۔ اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو کوشش کریں گے کہ ان 2 مہینوں میں سیکھ لیں، اور
اگر ہم بالکل تلاوت نہیں کرتے ہیں اور چاہیں کہ ایک ہی دن میں پورا قرآن شریف مکمل کر لیں تو ظاہر سی بات ہے آپ ایک دن 2-4 گھنٹے پڑھیں گے، دوسرے دن طبیعت نہیں چاہے گی پڑھنے کی۔ آپ روزانہ وقت متعین کیجیے اور رکوع متعین کیجیے، صفحات متعین کیجیے کہ ہمیں روزانہ پابندی کے ساتھ 1 رکوع پڑھنا ہے، 2 رکوع پڑھنا ہے۔ 1 ہفتہ ہو جائے اس کے بعد مقدار کو بڑھا دیجیے۔ آپ فرض نماز سے 5 منٹ پہلے آتے ہیں، کوشش کیجیے کہ 7 منٹ پہلے آئیں، پھر دھیرے دھیرے کوشش کیجیے کہ 10 منٹ پہلے آئیں، پھر دھیرے دھیرے کوشش کیجیے کہ اذان سے پہلے آئیں۔ یہ انسان کا مزاج ہے۔ اگر آپ اچانک کسی کام کو کریں گے تو وہ کام تھوڑے دن کر کر کے تھک جائیں گے اور آپ کی طبیعت خراب ہوگی تو اسے بدن ہو کر کے بالکل ہی چھوڑ دیں گے۔ اس لیے اس مزاج کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور انسانی فطرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے یہ دعا فرمائی کہ رجب اور شعبان کے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مطلب یہی ہے کہ اے اللہ، جب ہم اتنے دن زندہ رہ چکے تو 2 مہینے کی مہلت اور ہمیں دے دیجئے، صرف 2 مہینے کی مہلت اور دے دیجئے کہ ہم رمضان المبارک کے انوارات سے، برکات سے اور اس کے فیوض سے استفادہ کر سکیں۔ سب کریں گے انشاءاللہ تیاری۔ کون سا مہینہ؟ آج رجب کی 11 تاریخ اور رجب کا بھی 1 عشرہ ختم ہو گیا، صرف 2 عشرے اس کے باقی ہیں، 3 عشرے شعبان کے باقی ہیں، تو کل ملا کر کے 50 دن رمضان المبارک میں، بلکہ 49 دن، اور 29 کا مہینہ ہوا تو صرف 48 دن رمضان المبارک کی آمد میں باقی۔ اور حساب لگائیں گے تو ایک دن میں آدھا گھنٹہ ہم دیتے ہیں، تو اس کو دھیرے دھیرے بڑھائیں، اپنے معمولات میں اس کا اضافہ کریں۔ آدھا گھنٹہ ہم مسجد میں دیتے ہیں تو 35 منٹ، 35 منٹ دیتے ہیں تو 40 منٹ۔ اس طرح کریں گے تو رمضان کا صحیح فائدہ ہم کو ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ماہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔